अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत अपोजिशन की पूरी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए एक पेज पर आ गई है और मुल्क की सियासत भी इस वक्त उसी के गिर्द घूम रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के अपोजिशन के हतमी फैसले के बाद अहम मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपने देरीना सियासी हरीफ चौधरी बिरादरान से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात की है और ज़रा ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि चौधरी बिरादरान के सामने नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रखा है। अब जहां अपोजिशन हुकूमत के नाराज अरकान और इत्तेहादियों से अहम मुलाकातों में मसरूफ है, वहीं हुकूमत ने भी इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज वज़ीर आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में शरीक सीईसी अरकान को बताया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें, डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें और फलाही मंसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। जबकि इस इजलास से पहले आज चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने एक तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए अपोजिशन से मुलाकातों का हवाला दिया और ख़ुद कहा कि हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है, हमारा आपसे एक ताल्लुक है और वो निभाने के लिए है। एक बार पीटीआई वालों को कह दें कि घबराना नहीं है। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोनिस इलाही को जवाब दिया कि अपोजिशन को अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। अपोजिशन इसलिए मुलाकातें कर रही है क्योंकि वो घबराई हुई है। हमें आप पर और आपके ख़ानदान पर पूरा एतमाद है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है, लेकिन उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएज की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इस सब के बावजूद क्या हुकूमत में घबराहट है? इस पर बात करेंगे हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। और नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, आप लोगों ने ज़ाहिर मुलाकात भी की, सारे मामलात किए, एक दिन के अंदर अंदर आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर दिया है। जैसे ही मोनिस इलाही ने कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो अब क्या रह गया? पंजाब में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और काफिले पीछे हट गई, एमक्यूएम भी कोई उम्मीदें नहीं दे रही है, तो आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें से हवा नहीं निकल गई पहले? नहीं, मैं नहीं समझता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी उसमें कोई हवा निकल गई। हम इस पे कबल वक्त क्या नहीं कर सकते। ये जो निज़ाम है ना, सिस्टम्स का, मैं इंजीनियर हूँ, सिस्टम्स थ्योरी पे यकीन रखता हूँ। इंसान का जिस्म है, अगर उसके अंदर कोई अनवांटेड चीज़ चली जाए तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है उसको फ्लश आउट कर देता है, हम वॉमिट कर देते हैं। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन आपके अंदर फंस जाए और कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम से ना निकल सके, तो एक दहाई कदम के तौर पे सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सियासी कुव्वतें हैं वो कुदरती जमहूरी मुदाफ़ियती निज़ाम से इस हुकूमत को जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, जो मुल्क को चलने नहीं दे रही, जो इंतकाम और ऐसे बस नहीं कन्विंस कर पाए ना आप। उन्होंने कह दिया, चौधरी बिरादरान ने साथ में उन्होंने कह दिया हम तो रियासत के साथ हैं, तो या तो फिर आपकी उम्मीद या फिर आपको कोई इशारा मिला हुआ है जिसकी वजह से आप इन तमाम बयानात के बावजूद भी कन्विंस्ड है कि आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर इशारा नहीं है तो क्या ऐसा साइन है जिसकी वजह से लगे कि आप कामयाब हो जाएंगे? सबसे बड़ा इशारा हमें पाकिस्तान के अवाम का मिला हुआ है। हम जिस बाजार में जाते हैं, जिस पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, 10 में से 9 लोग ये सवाल करते हैं कि इन जालिमों से निजात कब दिलवा रहे हैं। महंगाई ने हमारा जिंदा रहना दूभर कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, कोई शख्स महफूज नहीं है, कोई शख्स अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता।
یہ حکومت تو لوگوں کے لیے ایک ڈرونا خواب بن چکی ہے. مگر ایسا صاحب پھر اتحادیوں کو بھی تو کہیں گے نا، ان کے وہ بھی تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اتحادیوں کو بھی ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں کہیں گے کہ اس حکومت کو گرائیں، اس حکومت سے ہٹیں. وہ پھر بھی اگر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو بات ہے اس پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہی ہوگا نا. میں آپ کو تواتر سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ ریالٹی اتحادیوں میں سنک ان کرے گی، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی اپنی پولیٹیکل گولڈن ہینڈ شیک لینا چاہتا ہے وہ تو اس حکومت سے مراد لیتا رہے گا آخری وقت تک، جتنا اس سے نقد لے سکیں فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد گولڈن ہینڈ شیک ہے. لیکن اگر کوئی اپنی سیاست کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور مستقبل کے اوپر نظر ہے تو وہ اس حکومت سے فاصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں ہٹیں گے اور لوگ یہ جان گئے ہیں کہ ان حلیف جماعتوں کی وجہ سے ہی یہ حکومت اور مہنگائی کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے، تو عوام ان حلیف جماعتوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. مگر صرف آپ کا صرف اور صرف نعرے بازی ظاہر ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، مگر ہوم ورک نہیں ہے آپ کا مکمل، جو بارہا نظر بھی آتا ہے. ملاقاتوں کے بعد جو ویکینڈز پر ہوئی ہیں اس کے بعد ایک شو میں شاہد فقیر عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مرکزی حکومت جائے گی، صوبائی حکومتیں کنٹینیو کر سکتی ہیں، جبکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مرکزی حکومت بھی جائے گی، صوبائی حکومتیں بھی گرائی جائیں گی، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جائے گی اور اس کے بعد عام انتخابات ہوں گے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہی پورا نہیں ہے، آپ لوگ خود ایک پیج پر نہیں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ مرکز کی حکومت جائے تو صوبائی حکومتیں برقرار رہ گئی ہوں. جس طرح سے آپ ایک دیوار میں سے ماسٹر اینٹ نکالتے ہیں، وہ ایک اینٹ نکلتی ہے پوری دیوار کو گرا دیتی ہے. جب آپ کے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باقی صوبائی اسمبلیاں جو کہ خود بہت تھن میجورٹی پہ کھڑی ہیں یا خود ان کے اندر کافی ڈویژنز ہیں وہ برقرار رہیں، پھر ایک جنرل الیکشن پہ ہی جانا پڑے گا. تو اس لیے اس بارے میں مجھے کوئی زیادہ تشویش نہیں، چونکہ پاکستان کی 70 سال کی آپ تاریخ دیکھیں، جب بھی قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے وہ جنرل الیکشن کی صورت میں ہی ہوا ہے. بس مگر ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت بھی کہہ رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جلدی انتخابات ہوں، وہ اگر یہ حکومت کو گرا کر دوبارہ ایک نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ وہ چلیں اور مرکزی حکومت میں ان کو حصہ ملے. آپ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ حکومت گرے اس کے فوراً بعد نئے انتخابات ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا جو پوائنٹ آف ڈفرنس ہے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان. شاہ زیب دیکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کبھی مسلم لیگ نون کے ترجمان بن جاتے ہیں، کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان بن جاتے ہیں. وہ بہتر ہے کہ پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے بتائیں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت قابل ترجمان موجود ہیں جو ان کا اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. مگر یہ ان کا اپنا ہی موقف ہے ایک طرح سے کہ ہماری حکومت محفوظ ہے، کیونکہ یہ وجہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نئے انتخابات کے نتیجے میں انہیں کیا مل جائے گا، پنجاب میں ان کی وہ پریزنس نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کا کوئی ریٹرن نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرائے اور نئے انتخابات کرائے، اس لیے وہ چاہتے ہیں یہ حکومت گرے اور ایک نئی حکومت آئے جس میں ان کو بھی حصہ ملے. یہ پولیٹیکل اسسمنٹ ہے ان کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب پبلکلی اور ہمارے ساتھ بھی میٹنگز میں اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ اس حکومت کا جلد از جلد رخصت ہونا اور نئے انتخابات کے لیے بھی. ایاز صادق صاحب سے ہی میں نے آپ کے پروگرام میں سنا، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جو 1 سال کے لیے اس حکومت کو نکال کے بیٹھے گا وہ اس حکومت کے حصے کی گالیاں اپنے حصے ڈال لے گا. آپ مجھے بتائیے نا، اگر کوئی سیاستدان الف بے بھی جانتا ہے تو اسے پتا ہے کہ 1 سال میں پی ٹی آئی کی تباہ کاری کو کوئی درست نہیں کر سکتا، اس نے صرف ان کے حصے کی گالیاں خود کھانی ہیں. تو ایسا اقبال صاحب، یہ اب دیکھیں ایاز صادق صاحب نے ایک پروگرام میں بالکل کہا، مگر یہ جو ملاقات لیٹسٹ ہوئی ہے اس میں آپ بھی موجود تھے، تو کیا زرداری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ حکومت گرا کے اپنی حکومت بنانے کا کیا معاملہ کرنا ہے، یا وہ اس بات پر آپ کے ساتھ مان گئے کہ اس حکومت کو گراتے ہی نئے انتخابات کی طرف جانا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن میں کوئی کنفیوژن ہے کہ پاکستان جس بحران کے اندر گرفتار ہے، اور سب سے بڑا بحران ہمارا معاشی بحران ہے. ہم معیشت کو 24 گھنٹوں کی بنیادوں پر دھنسا رہے ہیں. اگر ہم نے معیشت کو ریکور کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے.
اور کوئی بھی پارٹی کوئی بھی حکومت ایک سال کے اندر کسی قسم کی اصلاحات نہیں کر سکتی. یہ وہ حقیقت ہے جو سیاست کی پرائمری جماعت کا طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا تو ایک ماضی ہے, وہ ریاست کو بھی جانتے ہیں, وہ معیشت کی کام کرنے کے طریقے کو بھی جانتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی سنجیدہ جماعتیں ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک نئے انتخاب کے ذریعے 5 سال کے ٹرم کے لیے ایک نمائندہ اور اہل حکومت لائی جائے. ایسے صاحب اگر آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو بھی گیا تو کیا ہوگا پھر امیڈیٹلی؟ ایک نیا وزیر اعظم الیکٹ کریں گے, وہ اسمبلیاں توڑے گا, اس کے بعد الیکشن کے لیے کیا کریں گے فوری طور پر؟ کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دو شکلیں ہیں. اگر تو اس اسمبلی کے اندر کوئی اکثریت نہیں لے سکتا تو پھر صدر پابند ہیں کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کال کریں. اور اگر کوئی اتفاق رائے سے وزیر اعظم بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک انٹرم وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ جو مہینے 2 مہینے میں جو انتخابات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے یا قانون سازی کرنی ہے وہ ایک عبوری وزیر اعظم کے طور پہ کام کر کے الیکشن کال کر دے. اور مجھے ساتھ میں بتائے گا کیا ترین گروپ پر آپ زیادہ تکیہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر قاف لیگ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پنجاب حکومت محفوظ ہو گئی بزدار صاحب کی, مرکز میں صرف ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے بھی آپ نہیں کر پائیں گے اور ایم کیو ایم بھی کوئی گارنٹی نہیں دے رہی ہے. تو کیا ترین گروپ میں کوئی اتنے لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ پوری امید ہیں؟ دیکھیے ہم صرف ایک کسی گروپ پہ تکیہ نہیں کر رہے, ہمیں ایک براڈ بیس سپورٹ نظر آ رہی ہے. اور میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ حکومت کی حلیف جماعتیں جن میں خاص طور پہ میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو خود کو مڈل کلاس کہتے ہیں اور غریب لوگوں کی نمائندہ جماعت کہتے ہیں, باقی تو چلیے کچھ الیکٹیبلز کی جماعتیں ہیں, یہ تو خود کو دعویٰ کرتے ہیں ہم عوام کی جماعت ہیں, تو یہ جماعتیں سوچنے پہ مجبور ہوں گی. اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک حمایت ہے, اور جو آپ جہانگیر ترین گروپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی اگر یہ اس وقت ملک کے اندر ایک تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا عمل ہوگا. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب آج بونس صلاحی نے بھی ظاہر ہے واضح بیان دے دیا, وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ انہیں قاف لیگ کی قیادت پر بھروسہ ہے. تو کیا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں گھبراہٹ حکومت میں بھی پیدا ہو گئی تھی؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا وزیر اعظم نے, پھر کور کمیٹی کا, پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا, پھر یہ گھبراہٹ ختم ہوئی ہے یا ابھی بھی باقی ہے؟ شاہ زیب نہ گھبراہٹ تھی نہ گھبراہٹ ہے. ہمیں پہلے معلوم تھا کہ اس نشست سے کچھ نہیں نکلنا. ہمیں پہلے معلوم تھا کہ قاف لیگ کے دوست ہمارے ساتھ بالکل صحیح کھڑے ہیں. ہمیں ان پر کل بھی اعتماد تھا, آج بھی اعتماد ہے. آپ میرے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملاقات سے پہلے میرے بیانات آپ کی نظر سے گزر جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ حاصل نہیں ہونا. در حقیقت آج کی ملاقات سے میری نظر میں اگر مجھے اجازت دیں تو مسلم لیگ نون کے بیانیے کو بڑا دھچکا لگا ہے. آپ نے اپنی ضرورت کے تحت اپنے بیانیے کو قربان کر دیا. ٹھیک, اب جہاں تک چودھری صاحبان کا تعلق ہے, اگر کوئی ان کو کہے فون کر کے کہ ہم آنا چاہتے ہیں تیمارداری کے لیے, تو وفادار لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, وہ کیا کہتے نہ آئے. انہوں نے کہا آئیے بیٹھیے, انہوں نے چائے پلائی, عزت کی اور رخصت کیا. مگر شاہ صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انکنڈیشنل سپورٹ ہے چودھری برادران کی طرف سے. یہ ضرور کہا جا رہا ہے, کامل علی آغا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریاست جب نیوٹرل ہو جائے گی تب ہم اپنا فیصلہ کریں گے, ہمارا جو اتحاد ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, ریاست کے ساتھ ہے. تو آپ کا جو اس وقت اعتماد ہے اور گھبراہٹ نہیں ہے وہ چودھریوں پر بھروسہ کر کر نہیں ہے یا پھر اداروں پر بھروسہ کر کر ہے کہ جی ان کی وجہ سے ہمیں اعتماد ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے؟ دیکھیے چودھری صاحبان سیاسی لوگ ہیں, زیرک لوگ ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے مفادات اور ریاست کے مفادات ایک ہیں. صاحب اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن اتنی ایکٹیو اچانک کہ زرداری صاحب بھی مل لیے جا کے شہباز شریف صاحب سے, پھر چودھری برادران سے اتنے عرصے بعد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو جانا, یہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اشارہ کچھ نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ یہ ویسے نہیں ہو رہا, یہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. اس وقت دونوں بڑی جماعتیں نفسیاتی دباؤ میں ہیں.
उनके अपने लोग जो हैं वो परेशान हैं, मायूस हैं। उनको उम्मीद दिलाने के लिए कि बिल्कुल बिल्कुल जो है फतह जो है वो करीब तर है, वो उनकी ढारस बांधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि काफ लीग की तरफ से कह देना बहुत है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से जहांगीर तरीन साहब का भी रब्ता हो गया, और मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि तरीन ग्रुप के साथ जो लोग थे, कोई ग्रुप नहीं है, उनको सबको हमने मुतमईन कर दिया है, मगर ये राब्ता कहीं आपके लिए खतरनाक तो नहीं साबित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें उन राब्तों से कोई घबराहट नहीं है। अब देखिए, मौलाना बहुत मोहतरम है, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन आप देखें कि डेरा इस्माइल खान के लोगों ने क्या फैसला सुनाया है। उनका अपना जिला है, वहां के लोगों ने वाजे अक्सरियत तहरीक इंसाफ को कामयाब किया है, वाजे वोटों से। तो इससे जाहिर क्या हो रहा है? उससे जाहिर हो रहा है कि लोग इस वक्त कोई तब्दीली नहीं चाहते, और लोग समझते हैं। अब देखिए, अब उनका बयानिया क्या है? उनका बयानिया शाहजेब ये है कि जनाब बड़ी महंगाई हो गई, मईशत का सत्यानाश हो गया। अब सवाल ये है, लोग कहते हैं चलिए ये चले जाते हैं, आप आ जाते हैं, जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें हैं, जो इंटरनेशनल फूड कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो आप आ जाए तो क्या वो कीमतें जब तक नीचे आ जाएंगी? नहीं आएंगी। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को पूरी तरह अगर पड़े हुए नहीं है तो कड़े हुए हैं, वो इस बयानियों को नहीं बाय कर रहे। मगर शाह साहब, इसका क्या क्राइटेरिया है? सही कह रहे हैं आप कि डेरा इस्माइल खान में तो हारे मौलाना, मगर जो पहले मरहले का नतीजा है उसमें 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स में से 23 के साथ JUIF लीड कर रही है, तहरीक इंसाफ 18 के साथ दूसरे नंबर पर है, 2/3 मेजॉरिटी वाला आपका सूबा है, तो उन्हें तो बड़ा फायदा हुआ है बल्दियाती इंतखाबात में अपने बयानिए को लेकर। देखिए शाहजेब, बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आइए तज्जिया कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से एक दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह होगी ना, जो दो बड़ी जमातें हैं जिसकी बुनियाद पर अदम एतमाद होगा, वो तो दोनों पिट गई ना। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और नून को कितनी मिली हैं। ये अब जो कल फेज हुआ है, सिर्फ एक सीट ली है पीपल्स पार्टी ने, एक। तो इनका बयानिया, तो इनका तो लोगों ने इन दोनों बड़ी जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में दफन कर दिया है। और सिंध के हालात आप देख रहे हैं, आज आप देखिए शाहजेब, 3 रोज हो गए हैं, लाशें सड़क पे पड़ी हैं और पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, 10 से मस कोई नहीं आ रहा। बिलावल से सवाल करते हैं, मीडिया जवाब देने को तैयार नहीं है। आज आप देखिए कि 6 लोग और एक दरख्त काटते पे 6 लोगों को मार दिया गया है। कि सिंध के हालात आप देखें क्या है। शाह साहब, जो अगर पीपल्स पार्टी के पास एक कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है, ये जो आप अब बात कर रहे हैं, जाहिर है कि अगर वो आ जाएंगे तो किस तरीके से बेहतर कर देंगे। जो सिंध के हालात हैं वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक सवालिया निशान बनाते हैं। पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दूसरा मरहला होगा उसमें जाहिर है कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जो कि नून लीग के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और फिर अगर पंजाब में जाते हैं और वहाँ पर आपको शिकस्त होती है तो फिर नहीं, बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो जाएंगे। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कल के जो नताइज हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसको बुनियाद बनाकर आप ये सोच सकते हैं कि खतरा टल गया है या खतरा मौजूद है और आपको पता नहीं चल रहा है? देखिए नहीं, देखिए मैं ये कह, देखो सियासत एक मुसलसल जदोजहद का नाम है। ऑपोजिशन से आप ये तवक्को करें कि हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। वो तगोदो करेगी, जुस्तजू करेंगे, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक कोशिश करेंगे, कामयाबी नहीं होगी। दूसरी बात ये है, पंजाब का आपने जिक्र किया, देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी जोर लगा चुकी है और वो देख चुकी है कि पंजाब में उनको पजीराई नहीं मिली और वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए तो वो कह रहे हैं कि इधर तुम उधर हम, यानी कि नून को वो सरेंडर कर रहे हैं पंजाब, और कह रहे हैं कि सिंध तुम हमें रहने दो। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इमर्ज कर रही है, वाहिद वफाकी जमात जो पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और इंशाअल्लाह सिंध में भी 26 फरवरी को कम्मू शहीद से दाखिल होने वाली है। वैसे अब अगर मुझे साथ में ये बताइएगा कि उस सब के दरमियान आपको लग रहा है कि जो एक दाव है अपोजिशन का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये फेल होने वाला है, तो वज़ीर आज़म खुद कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं कि बजट के बाद, उसके बाद एक अहम तकर्रुरी के बाद वो खुद अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, वज़ीर आज़म पूरे 5 साल करना चाहते हैं? क्यों?
ان کو میری نظر میں اپنی ٹرم مکمل کرنی چاہیے اور انشاءاللہ وہ اپنی ٹرم مکمل کریں گے اور پھر جو آئینی مدت پوری کرنے کے بعد عوام کے سامنے جائیں گے اور عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے. اور یہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ کیسے حکومت کو ملے گی آخر سال میں؟ کیونکہ ظاہر اپوزیشن جب آپ کو گرانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور نہیں بھی گرا پائے گی تو اتحادی بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے. باپ پارٹی نے پہلے ہی وزارتیں مان لی ہیں, ایم کیو ایم کچھ کہہ نہیں رہی ہے مگر ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں, قاف لیگ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ چاہے گی, تو آپ ایک مسلسل ایک بلیک میلنگ پوزیشن میں نہیں ہوں گے اتحادیوں کے ہاتھوں؟ دیکھیے کولیشن جب ہوتی ہے نا, کولیشن میں جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں اور ان کو سننا بھی پڑتا ہے, اکوموڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ ہم نے کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. ہم ایم کیو ایم کے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو سندھ میں بلدیاتی قانون لے کر آئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم پاکستان, جی ڈی اے, جماعت اسلامی تک کا سب کا ایک موقف ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی بدتر کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے سب نے مسترد کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پذیرائی مل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں ملی ہے, آزاد کشمیر میں ملی ہے, یہاں پہلے تحریک انصاف تھی نہیں, آج خیبر پختونخوا میں ہے, آج پنجاب میں ہے, آج گلگت بلتستان میں ہے, آج آزاد کشمیر میں ہے, آج بلوچستان میں پھیل رہی ہے اور انشاءاللہ سندھ میں داخل ہو رہی ہے. ویسا ظاہر گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہو اس کی ریفلیکشن ہمیں ماضی میں بھی نظر آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کرائٹیریا ہو سکتا ہے کسی بھی مستقبل کا, اور آپ اتحادیوں کی بھی بات پر 100% یقین کریں گے یا تحریک انصاف خود بھی ایکٹیو ہوگی اپنے اراکین کو منانے کے لیے بھی اور اتحادیوں کو بھی منانے کے لیے کہ کہیں کوئی سرپرائز نہ ہو جائے؟ دیکھیے میری نظر میں جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آیا ہے نا وہ آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا پابند ہے, قانوناً اخلاقاً سیاسی طور پر پابند ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ رہیں گے. میری نظر میں جو ہمارے اتحادی ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اور نون کا ساتھ دینے. دیکھیے ان کا ابھی بھی ایک اعتماد کا فقدان ہے. وہ کیا دے دیں گے؟ کیا نون لیگ پنجاب کی قیادت قافلی کو دینے کو تیار ہے تو بتائیں. اور شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ذاتی طور پر آپ نے خط بھی لکھا ٹاپ 10 کی فہرست میں نہ آنے پر, اب آپ کا اطمینان ہو گیا ہے؟ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر نہیں آئے تو کیا وجہ تھی نہ آنے کی؟ دیکھیے مجھے تو اطمینان ہے کہ وزیر اعظم نے ہمیشہ کابینہ میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دفتر خارجہ کی جو کاوشیں ہیں اس کو سراہا ہے. ابھی انہوں نے گفتگو کی ہے جس پہ فارمر ڈپلومیٹس تھے, فورن سیکرٹریز تھے, کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو میرا چین کا دورہ ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا 19 دسمبر کو اسلام آباد میں جو OIC کا اجلاس ہوا 40 سال بعد افغانستان پہ ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ماہ میں چین اور روس دونوں کے دورے ہو رہے ہیں. جرمنی نے دعوت دے دی ہے, یورپین یونین بلا رہا ہے. وزیر اعظم نے پورا اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سفارتکاروں کا جو شب و روز محنت کرتے ہیں. ویسے آپ نے ظاہر خط میں بھی اپنی ان کافی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے, بٹ اپوزیشن یہی تو کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سب اتنا اچھا ہے تو وزیر اعظم نے ٹاپ 10 میں وزارت خارجہ کو کیوں نہیں رکھا ہے؟ عرض یہ ہے وہ نہ جانے کرائیٹیریا, تبھی تو میں نے وضاحت مانگی ہے نا. میں نے وضاحت مانگی ہے کہ ایک تو 70% ہے جو آپ نے کہا ہے کہ کوانٹیٹیو ججمنٹ ہے, فیئر انف میتھمیٹیکل ہے. دوسرا ہے کوالٹیٹیو ججمنٹ. میں نے پوچھا ہے کہ جو کوالٹیٹیو ججمنٹ ہے اگلی رہنمائی کے لیے میں اس کے حق میں ہوں کہ ایسا کیجیے, لیکن بتائیے تو صحیح نا اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, کیسے جج کیا جائے گا, کیا کرائیٹیریا ہے. میں نے وضاحت مانگی ہے تاکہ اگلے کوارٹرز جو آئیں اس پہ سب وزارتیں جو ہیں وہ بہتر منصوبہ بندی کر سکیں. اور شاہ صاحب آپ کا جو خط ہے جس میں آپ نے یہ وضاحت مانگی ہے وہ بطور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے تحفظات کی ریفلیکشن ہے یا پھر پوری وزارت خارجہ میں جو تشویش پائی جاتی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے؟ وزارت میں خارجہ کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اس وقت
जितना मैं कहूं, जितना मैं शुक्रिया अदा करूं, आप एक देखिए, हम मुकाबला करते हैं हिंदुस्तान का आए दिन सफारती महाज पर। जरा हिंदुस्तान की जरा स्ट्रेंथ तो देखिए, 1200 उनके पास सफारतकार हैं, उसके मुकाबले में 1/3 है हम 400। आप वजारत खारजा से तवक्कुआत करते हैं, मैंने लिख के भेजा है कि बांग्लादेश भी बजट ज्यादा दे रही है पाकिस्तान से अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को। तो देखिए, इन हालात में जो फॉरेन मिनिस्ट्री डिलीवर कर रही है, शाबाश है इनको। तो शाह साहब, ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए थी जब आपको टॉप 10 में नहीं रखा। ये बात तो आपको वज़ीर आज़म को कहनी चाहिए। टॉप 10 में किसी चंद एक रिव्यू कमेटी के आने ना आने से अहमियत नहीं है। मेरे लिए अहमियत है इमरान खान की, जो मेरा वजीर आजम है, जिसको मैं जवाबदेह हूँ, जो मेरी पार्टी का चेयरमैन है, उसका मुझ पर मुकम्मल एतमाद है और वो मुतमईन है, और मेरा यही इत्मीनान है। मतलब वो रिव्यू कमेटी के फैसले से भी उनका इत्मीनान है, उन्होंने ही ये टॉप 10 को इनामात दिए हैं। तो उनको मुबारक हो, जिनको इनामात मिले हैं उनको मुबारक हो। शाह साहब, फिर हुकूमत पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है ये कि वजारत खारजा, वजारत ख़जाना, वजारत बिजली और पेट्रोलियम अहम तरीन वजारतें हैं, खुद वज़ीर आज़म की नज़र में टॉप 10 में नहीं है, तो फिर मुल्क के हालात कैसे बेहतर कर दिए उन्होंने? अगेन शाहजेब, अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड ये है कि कुछ बेंचमार्क्स रखे गए थे, उन बेंचमार्क्स को सामने रख के उन्होंने अपनी असेसमेंट दी है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आपने देखा, उन्होंने खुद कहा कि ये हमने एक शुरुआत की है, एक बिगिनिंग की है गुड गवर्नेंस के लिए, हेल्थी कंपटीशन के लिए। अब उसकी इवैल्यूएशन को बतदरीज हम बेहतर करते चले जाएंगे, और अगर इवैल्यूएशन और बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे और लोग भी आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुजूम की जानिब से खुद ही इल्ज़ाम लगाने, खुद ही अदालत बनकर फैसला सुनाने और फिर खुद ही सज़ा देने का बदतरीन सिलसिला रुक नहीं रहा है। ना हुकूमती सख्त बयानात और कार्रवाइयाँ काम आ रही हैं, ना ही हुकूमत के बड़े बड़े दावे काम आ रहे हैं, और ना ही उलमा की मजम्मत और फतवे मुश्तइल हुजूम को इस जालिमाना रवैये से रोक पा रहे हैं। तौहीन मज़हब के नाम पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद और कत्ल के एक और वाक़े ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है और रियासत की बेबसी को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है, और हमारे इज्तिमाई मुआशरती रवैयों पर सवालिया निशान उठ गया है। पहले सियालकोट में तौहीन मज़हब के नाम पर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को मुश्तइल हुजूम ने दरिंदगी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश तक की बेहुरमती की गई और सेल्फियाँ और वीडियोज़ भी बनाई गई। और अब खानेवाल की तहसील मियाँ चुन्नू के गांव में एक और ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जहां मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के नाम पर मुश्ताक अहमद नामी एक ज़हनी माजूर शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, और यहाँ भी मकतूल की लाश तक की बेहुरमती की गई और मुल्ज़िमान तस्वीर और सेल्फियाँ भी बनाते रहे। मकतूल पर कुरान पाक के औराक फाड़ने और नजर आतिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, और फिर मुश्तइल हुजूम ने पहले इस शख्स पर बदतरीन तशद्दुद किया, फिर पत्थर बरसाए, ईंटें मारी, और यहाँ तक के कुल्हाड़ी से मकतूल के सर पर वार किया गया और उसकी उंगलियाँ तक काट दी गईं, और यूं ज़हनी तौर पर माजूर मुश्ताक अहमद की जान चली गई। मगर जुल्म का यह सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। सियालकोट वाक़े की तरह कत्ल के बाद भी मकतूल की लाश की बेहुरमती की गई। मुल्जिमान मकतूल की लाश को दरख्त से लटका कर लाश पर भी ईंटें बरसाते रहे। मकतूल के भाई ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि किस तरह से उसके भाई पर जुल्म की इंतहा की गई, जबकि मकतूल की वालदा ने रोते हुए हुकूमत से इंसाफ की अपील की और कहा कि मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। जिन लोगों ने उसको मारा है जी, उसको रस्सियों से बांधकर धमकाया गया और उसके सर में ईंटें मारी गई, उसके साथ दोनों हाथों की उंगलियां वो भी काट दी गई। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ रस्से बांध के जी, दरख्त था जी, उसके साथ उन्होंने धमका दिया, वो वफात भी हो गई, उसके बाद भी वो मारते रहे। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मेरे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। इस पूरे वाक़े के दौरान पुलिस के किरदार और गैर जिम्मेदारी पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक पुलिस पहले तो देर से पहुंची और फिर जब पहुंची तो खुद को बचाने के चक्कर में मकतूल को बचाने की कोशिश तर्क कर दी। पहले तो पुलिस एहलकारों ने मुश्तइल हुजूम से मकतूल को बचाकर अपनी तहवील में ले लिया, मगर जब हुजूम की तादाद बढ़ने लगी तो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार बेबस नजर आए और मुल्जिमान उल्टा पुलिस पर तशद्दुद करके मकतूल को उनकी तहवील से छुड़वाने में कामयाब हो गए और बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। वाक़े के ऐनी शाहिद मस्जिद के मुंतजिम ने इस हवाले से तफसीलात बताई।
मैं घर कोई ना हूँ थाने बैठा हूँ एक तफ्तीश के सिलसिले मैंने बेटे फोन किया भी एक बंदा मस्जिद वड़ गया तो असी उन्होंने फाड़ लिया तो लई बैठे हैं तो पुलिस ने भी फोन कर छोड़िया तुसी भी जल्दी पहुंचो मैं भी आ गया तो SHO साहब भी आ गए असी अंदर वड़ के तो उसने महफूज किया कमरे दे विच ताला लाया उसकी हिफाजत वास्ते मेन दरवाजा अपनी मस्जिद का उसनों अंदरों कुंडे ला के बंदे खड़े कर देते जिस वेले मैं पहुंचा उस वेले 101 बंदा बाहर जमा है उस तो बाद हजारों की तादाद दे लोग पहुंच गए ते नारा तकबीर ते नारे मरेंदे मरेंदे उन्हें धक्के मारे दरवाजा त्रुट गया मस्जिद दा ते अंदर वाड़ के अंदरों अगला ताला भी त्रुट गया है ते अंदरों बंदा उन्ना साढ़े को SHO साहब भी वेदा रह गया मैं ही वेदा रह गया पुलिस दे और एहलकार 2-4 खले उन्हें कट के ते भजा के बाहर ला के मार छड़िया ने कोट कट के। पुलिस का दावा है कि अब तक मजमूई तौर पर 128 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें से 21 से ज़ायद मुल्जिमान मरकजी हैं। इस केस में पुलिस ने 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। आज सेनेट में भी खानेवाल वाक़े का तज़किरा हुआ। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने हुजूम के हाथों कत्ल की सख्त मजम्मत की। हमारे सोसाइटी का इशू बनता जा रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बग़ैर किसी को ट्राई किए बग़ैर अदालतों में रजू किए अपनी अदालतें प्राइवेट लगा सकते हैं। तो निजी अदालतें और इस तरह की बर्बरियत बेशक हिंदुस्तान में हो रही होगी लेकिन हम ये यहाँ नहीं होने दे सकते। दुख कर लें आहुजारी कर लें ये बयान दे दें कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे ये कह दें कि हम छोड़ेंगे नहीं ये कह देंगे कि वो बच के नहीं जाएंगे ये कह दें कि जी आइंदा हम ऐसे नहीं होने देंगे ये बातें हम बरसों से सुनते चले आए। हम कहते हैं जी कि वो ज़हनी मरीज़ बच्चा था जिसके साथ ये सलूक किया गया वो बच्चा तो होगा मैं समझता हूँ कि मुआशरा ज़हनी मरीज़ हो गया। ये चंद लोग हैं जो अभी तक उस सोच को लेकर इंतहा पसंदी की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ पहले भी इक़दाम ले रही है मज़ीद सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे और इंतज़ामी तौर पर भी जहाँ पर कहीं कहीं गफलत नज़र आई उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी और ज़रूर इसको ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी लेके जाएँ। साने खानेवाल पर हुकूमत की तरफ से मजम्मती बयानात का सिलसिला भी जारी है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि किसी फ़र्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन गवारा नहीं की जाएगी, चुनाचे मॉब लिंचिंग को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। मैंने IG पंजाब से मियां चुन्नू वाक़े के जिम्मेदारों और फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब की हैं। तौहीन मज़हब के नाम पर इल्ज़ामात लगने और लोगों पर तशद्दुद करने और मावरा अदालत कत्ल करने के वाक़यात में हालिया सालों में तशवीशनाक इजाफा देखा गया है। अब तो हाल ये है कि एक या दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मिलकर हुजूम की शक्ल में खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद ही अदालत बनते हैं और खुद ही फैसला सुनाकर सज़ा तक दे देते हैं और लाश तक की बेहुरमती की जाती है और फिर तस्वीरें बनाकर जश्न मनाया जाता है। हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2011 के मुकाबले में 2011 से लेकर 2021 तक के 10 सालों में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक तौहीन मजहब के 1415 इल्ज़ामात में 89 शहरियों को मावरा अदालत कत्ल किया गया है, जिनमें मर्दों की तादाद 71 जबकि ख़वातीन की तादाद 18 बनती है। जबकि इस अरसे में 1308 मर्दों और 107 ख़वातीन पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाए गए। मगर तशवीश की बात यह है कि 1947 से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 1415 तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे, जिनमें से 1287 इल्ज़ामात सिर्फ पिछले 10 सालों यानी 2011 से लेकर 2021 तक लगाए गए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर तौहीन मजहब के केसेस प्रेस में रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए उनकी असल तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये डेटा ये वाज़ेह करता है कि मुल्क में हालिया सालों में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात में किस हद तक इजाफा हुआ है। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए और हमारे मुआशरे के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक है कि किस हद तक हमारा मुआशरा मजहबी पसमानदगी और जवाल की जानिब गामज़न है। इसके अलावा ये सवाल भी उठता है कि सियासत के लिए मजहबी नफरत अंगेज़ी के इस्तेमाल का ऐसे वाक़यात में इजाफे में क्या किरदार है और इसका कौन जिम्मेदार है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस ने हालिया कुछ दिनों में ड्रामाई मोड़ ले लिया है। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र अपने बयान से मुकर गया है और अदालत में नया बयान जमा करा दिया है। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के अदालत में जमा कराए गए हतमी बयान के मुताबिक मैं बेगुनाह हूँ, मुझे और मेरे साथियों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया। मुल्ज़िम का कहना है
کہ میں نور مقدم کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں تھا. نور نے مجھے زبردستی امریکہ کی پرواز لینے سے منع کیا. نور مقدم نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ امریکہ جانا چاہتی ہوں. ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلے مگر نور نے ٹیکسی واپس گھر کی طرف مڑوا دی. میں روک نہ سکا. میرے گھر میں نور نے اور دوستوں کو بھی ڈرگ پارٹی کے لیے بلا لیا. جب پارٹی شروع ہوئی تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا. ہوش میں آیا تو مجھے باندھا ہوا تھا. پولیس نے آ کر بچایا. مجھے ہوش میں آنے پر پتہ چلا کہ نور کا قتل ہو گیا ہے. مجھے اور والدین کو غلط طور پر اس لیے پھنسایا جا رہا ہے کیونکہ واقعہ میرے گھر میں ہوا ہے. پولیس آنے سے پہلے شوکت مقدم اور ان کے رشتہ دار ہمارے گھر میں موجود تھے. ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. تفتیشی افسر نے نور مقدم کے فون کا CDR 20 جولائی 2021 صبح 11:15 بجے کا حاصل کیا. اس سے پتہ نہیں چل سکتا کہ نور نے کس کس کو ڈرگ پارٹی میں مدعو کیا تھا. ملزم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وہ ڈرگ سائیکوسس کا مریض ہے اور ملک کے اندر اور بیرون ملک زیر علاج رہا ہے. اسلام آباد کی ایڈیشنل اینڈ سیشن کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت ہوئی تو ملزم ظاہر جعفر کے وکیل شہریار نواز نے عدالت میں 2 ویڈیوز پر مبنی USB تحریری جواب میں جمع کرائی. جج عطا ربانی نے سوال کیا کہ USB کس چیز کی ہے تو ملزم کے وکیل نے جواب دیا کہ USB میں 2 ویڈیوز ریلیشن شپ سے متعلق ہیں. اس کے بعد ملزم ذاکر جعفر کے وکیل بشارت اللہ نے جرا شروع کرتے ہوئے سوال کیا کہ نور مقدم کا موبائل فون محرر مال خانہ کے سپرد کیوں نہیں کیا گیا. کسی بھی پارسل اور فرد کا گواہ ہی نہیں ہے. تھیراپی ورکس کے ملازم کا خون اٹھایا ہی نہیں گیا. معلوم نہیں کیسے میچ ہو گیا. کال ڈیٹا ریکارڈ تمام ملزمان کا نہیں لیا گیا. تفتیشی نے موقع سے کوئی فنگر پرنٹس نہیں لیے. سوائے CDR کے ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں. وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم ذاکر جعفر کا CDR ایڈٹ کیا گیا کیونکہ والدین کو نامزد کرنا تھا. 5 صفحات مدعی اور 3 صفحات ملزم کے CDR کے غائب ہیں. ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے. یہ واحد پوسٹ مارٹم ہے جو ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا کس نے ہے. CCTV ویڈیوز کے مطابق نور مقدم 18 جولائی کی رات میرے موکل کے گھر آئی. پولیس نے میرے موکل کے گھر سے نور مقدم کا ان لاک فون ملزم کی نشاندہی پر برآمد کیا. پولیس نے پہلے یہ فون اسی فلور سے کیسے برآمد نہیں کیا. اعلیٰ پولیس افسران موقع پر گئے لیکن گھر سرچ نہیں کیا. نور کا موبائل بھی اسی منزل پر الماری میں تھا لیکن الماری لاک نہیں تھی. مدعی نے جرا میں کہا کہ بیٹی نے واٹس ایپ پر کال کی تھی. CDR کا ڈیٹا نور مقدم کا 10:46 کا لیا گیا لیکن اس سے پہلے کا کیوں نہیں آیا. چھلانگ لگاتے وقت بھی نور مقدم کے پاس موبائل فون تھا. اس دن کا ڈیٹا کیوں نہیں لیا گیا. آج ملزم ذاکر جعفر کے وکیل نے بحث مکمل کر لی جس کے بعد اب 16 فروری کو دیگر ملزمان کے وکلاء بحث مکمل کریں گے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج عطا ربانی کے خط پر ٹرائل مکمل کرنے کی مدت میں 4 ہفتوں کی مزید توسیع کر دی ہے. تو مزید بات کریں گے مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ خبر صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے. شاہ خبر صاحب نظر آ رہا ہے کہ اپنا بیان ملزم کی طرف سے بدلا جا رہا ہے اور پھر وہ پولیس کی طرف سے جو تفتیش ہے اس میں خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محض روایتی طور پر جو ملزمان کرتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے یا پھر تفتیش میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس کا کیس کے آؤٹ کم پر فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب میں اس پہ بہت زیادہ پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ کیس جو ہے وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل پہ ہے اور ابھی جو 16 تاریخ ہے اس کے اوپر دونوں فریقین کے جو وکلاء ہیں ان کی بحث شروع ہو جائے گی. شاید وہ 1 دن میں ختم ہو جائے یا 2 دن میں. اس کے بعد جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد عطا ربانی وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے یہ سب کچھ. تو جہاں تک پولیس کی انویسٹیگیشن کا تعلق ہے چونکہ میں اور میری جو ٹیم ہے وہ پورے پہلے دن سے پولیس کی انویسٹیگیشن کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو مانیٹر کیا ہے, دیکھتے رہے ہیں. میری ایسٹیمیشن میں پولیس نے بالکل صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن کی ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ روایتی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کا یا قتل کے کیس کا کوئی چشمدید گواہ نہ ہو تو اس میں مدعیان یا پولیس جو ہے وہ من گھڑت گواہان جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں اور اس وجہ سے پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوتا ہے. ہم نے اس کیس کو جو اصل حالت میں ہے اسی میں رکھا. کوئی اس میں شہادت ہم نے فیبریکیٹ نہیں کی, کوئی شہادت ہم نے جو ہے وہ گھڑی نہیں اور جو نیچرل انداز میں چیزیں ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں اور اس میں جو سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی گئی جو شہادتیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جس میں DNA ٹیسٹ رپورٹس ہیں, فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹس ہیں, جو CCTV ریکارڈنگ ہے اس کا بھی جو ہے وہ فورینزک ٹیسٹ ہو چکا ہے, CDR جو ہیں جو جن لوگوں نے جو رابطے میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ایک اچھا کیس پریزنٹ کیا ہے, پروسیکیوشن نے بھی,
اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا لوپ ہول ہے جس کا فائدہ ملزمان کو پہنچ سکے. اچھا مجھے بتائے گا کہ پہلے بھی بہت زیادہ ایک اوور ویلمنگ ایویڈنس موجود تھی، عوام کے سامنے آئی، چاہے وہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہو یا پھر نور مقدم کا گھسیٹا جانا ہو جس طریقے سے ویڈیو میں سامنے آیا، پھر تھیراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں ان کا بیان موجود تھا، کیسے انہیں بلایا گیا، کس حال میں انہوں نے اس ملزم کو پکڑا، تصاویر آئیں، بہت ساری ایویڈنس موجود تھی. مگر اس کے باوجود اگر یہ اس قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ روایتی کوشش کر رہے ہیں، آپ بطور وکیل پورے اعتماد ہیں کہ تفتیش میں کوئی ایسی خامیاں نہیں ہیں جس کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ جی بالکل، ہم بالکل پر امید ہیں کہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور اس کے نتیجے میں جو پروسیکیوشن نے جو کیس پریزنٹ کیا اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جو کڑیاں واقعات کی ملتی ہیں وہ کسی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ود دی کمیشن آف آفینس وہ ساری کمپلیٹ ہے. اور جہاں تک اس کے موقف کا ہے کہ اس نے بالکل انکار کر دیا، تو اس نے تو اقرار کبھی بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ جو اقرار جرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب کسی کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہو، فرد جرم عائد ہو رہی ہو اس مرحلے کے اوپر. تو جب اس پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی تو اس نے صحت جرم سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ بہت ساری سماعتوں کے دوران وہ کچھ ایسی بڑبڑاتا رہا یا کچھ ایسی لاؤڈلی باتیں کرتا رہا جس میں اس نے جو مرکزی ملزم ہے اس نے اقرار کیا کہ یہ میں نے سب کچھ کیا، لیکن وہ والی سٹیج نہیں تھی. وہ سٹیج ہوتی ہے فرد جرم جب عائد ہو رہی ہو. یہ والا جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے یہ پہلی دفعہ کیا ہے. حالانکہ جب استغاثہ کے گواہان جب ان کی شہادت قلم بند ہو رہی ہوتی ہے تو جو ڈیفنس کے لائرز ہوتے ہیں وہ اپنا ڈیفنس اسی وقت سجیشنز کی شکل میں دے دیتے ہیں. تو یہ سجیشنز بھی انہوں نے اپنی جو گواہوں میں جرح کی ہے اس میں نہیں دی، اور یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے یہ ہمارے حساب سے بڑا ایک ویک موقف ہے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکے. اور سب یہ بتائے گا کہ درمیان میں اس نے ذہنی بیماری کا سہارا لینے کی بھی کوشش کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت نے انیشلی تو ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو اس نے کوشش کی کہ یہ ذہنی بیمار ہے اور اس کا اس کو سہارا مل سکے؟ جی انہوں نے دیکھیں کہ سماعت کے دوران انہوں نے وہ بھی بڑی بیلیٹڈ سٹیج کے اوپر بڑی تاخیر کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے ذہنی مریض ہونے کی ایک درخواست دی تھی، جو کہ جج صاحب نے بڑے مفصل فیصلے کے نتیجے میں اس کو ڈسمس کر دیا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو وہ آگے چیلنج کر سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی ریویژن فائل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ریویژن بھی فائل نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذہنی مریض ہونے والا موقف جو ایک دفعہ انہوں نے لیا تھا اس کو دوبارہ انہوں نے اتنے پرزور انداز سے نہیں لیا، اور انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ وہ بالکل اس سے بالکل منحرف ہو گیا ہے کہ میں تو صرف ایک ایسے واقعات ہوئے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اس کمرے میں بندہ پڑا تھا اور اس میں جو مرحومہ ہے مقتولہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. تو یہ اس کا جو موقف ہے، یا اس سے پہلے وہ جو ذکر کر رہا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ آئے اور ادھر کو پارٹی ہو رہی تھی، تو وہ بھی جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے جو کہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کہیں پہ بھی وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. تو یہ جو موقف ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک کمزور موقف اختیار کیا ہے جو کہ ان کو ہیلپ نہیں کرے گا. شاہ صاحب بہت شکریہ میں ڈوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج لاپتہ صحافی اور بلاگر مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہوئی، جہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اگلی سماعت میں اٹارنی جنرل کی حکومتی موقف پیش کرنے اور اپنے حتمی دلائل دینے کا آخری موقع دیتے ہوئے کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود جیو نیوز کے صحافی اویس یوسفزئی کے مطابق سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن کی طرف سے کوئی آیا ہے. آج اٹارنی جنرل نے دلائل دینے تھے. جسٹس اطہر من اللہ کے سوال پر عدالت میں موجود ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرڈر تاخیر سے ملا، عدالت کو بتانا تھا کہ حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے، جبکہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن سے کوئی نہیں آیا. آج کی سماعت کے دوران عدالت نے پوچھا کہ کتنے افراد مسنگ ہیں اور اس بارے میں کیا پیش رفت ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مسنگ پرسنز کے 8000 کیسز تھے، جن میں سے 6000 حل ہو گئے، کچھ واپس آ گئے، کچھ جیلوں میں تھے، کچھ حراستی مراکز سے واپس آئے. سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ شہریوں کو اٹھایا جا سکے. آپ کو بتانا تھا پچھلے سال شہریوں کے لاپتہ ہونے کے جو واقعات ہوئے ان میں کیا ہوا. سال 2010 میں جسٹس کمال منصور عالم کا کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ بھی پیش کریں. تحفظ ریاست کو کرنا ہے، ریاست پر ہی ملوث ہونے کا شبہ ہو تو کون تحقیقات کرے گا؟ ان سب واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ تعین ہونا چاہیے. سماعت کے دوران
عدالت میں موجود لاپتہ افراد کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ رپورٹ آئی ہے کہ 221 لاپتہ افراد کی ڈیڈ باڈیز بھی فراہم کی گئی ہیں۔ کمیشن کا کام تھا کہ وہ تحقیقات کرتے، لاشیں کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کل کی کابینہ میٹنگ کے لیے ماہرہ ساجد کیس کی روشنی میں سمری بھیجی ہے، جس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل دلائل کے لیے کب تک آ سکتے ہیں؟ عدالت فیصلہ ہی دے سکتی ہے، یہ کورٹ مسنگ پرسنز کیسز سے متعلق فیصلہ دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے اگلی سماعت میں اٹارنی جنرل کو عدالتی معاونت اور دلائل دینے کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن کو آئندہ سماعت سے قبل رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت کے باہر لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی اور بلاگر مدثر نارو کے بیٹے سچل کی 4تھی سالگرہ بھی منائی گئی، جو گزشتہ 4 سالوں سے پہلے اپنی والدہ اور دادی کے ساتھ اور پھر والدہ کے انتقال کے بعد اب دادی کے ساتھ اپنے والد کی رہائی کے لیے عدالتوں اور کمیشن کے چکر لگا رہا ہے، لیکن اب تک نہ تو انہیں مدثر نارو کی بازیابی کے حوالے سے کچھ پتہ چل سکا ہے، نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس قرار دیتے ہوئے مدثر نارو کی بازیابی کی ذمہ داری وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ پر عائد کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے عدالت کے حکم پر متاثرہ خاندان کی 2 ماہ پہلے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ وزیر اعظم نے مدثر نارو کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا، مگر آج تک کچھ نہیں ہو سکا ہے، جبکہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری بھی عدالت کے بلانے پر 1 دسمبر کی سماعت میں یہ موقف دے چکی ہیں کہ حکومت نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے قانون سازی کر لی ہے جو سینٹ بھجوائی جائے گی، لیکن ماجرا یہ ہے کہ خود شیری مزاری نے سینٹ کے فلور پر اعتراف کیا کہ مسنگ پرسن سے متعلق بل خود مسنگ یعنی لاپتہ ہو گیا ہے۔ نے کرمنلائزیشن آف مسنگ پرسنز کا قانون پاس کر دیا ہے، اسمبلی میں سینٹ میں آ چکا ہے، سینٹ میں لے نہیں ہو رہا۔ میں بھی یہ سوال بڑے عرصے سے پوچھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں وہ لے ہو رہا سینٹ میں بل، تاکہ جلد پاس ہو۔ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور میں ابھی بھی کہتی ہوں اور ہماری حکومت کہ یہ پوزیشن ہے کہ یہ جمہوریت میں ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میں حیران ہوں سینٹ چیئرمین صاحب، آپ سے میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جلدی لے کر دیں۔ گورنمنٹ بل گورنمنٹ لا سکتی ہے، میں نہیں لا سکتا جی، پارلیمنٹری افیئر نے لانا ہے میڈم، یہی مجھے پتا ہے، بٹ یہ کنفیوژن کو دور کریں، سینیٹرز بھی آپ بھی، جو گورنمنٹ کے قانون ہے وہ گورنمنٹ نے لے کرنے ہیں۔ انہوں نے سینٹ میں بھیج دیا ہے غالباً۔ I would ask parliamentary affairs should not delay it، کیونکہ کافی مہینے گزر گئے ہیں، یہ بل کیوں نہیں لے ہو رہا؟ ٹھیک ہے جی، آنریبل the bill has gone missing۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف تحقیقات کو نیب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دے دیا ہے۔ نیب نے خود بتایا کہ سابق صدر کے خلاف 2018 سے تحقیقات کر رہا ہے، مگر ابھی تک ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ کی چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی سماعت ہوئی اور نیب نے پرویز مشرف کے حوالے سے اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 فروری 2018 کے حکم کے مطابق نیب ہیڈ کوارٹر نے 15 مارچ 2018 کو پرویز مشرف کے خلاف انکوائری کی منظوری دی۔ انکوائری کے دوران مختلف محکمہ جات، تمام بینکس، FBR اور الیکشن کمیشن سے پرویز مشرف کے اثاثوں کی تفصیلات حاصل کی گئی اور انہیں کال اپ نوٹسز بھی بھیجے گئے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی تفصیلات سے پتہ چلا کہ پرویز مشرف کی بیرون ملک 2 جائیدادیں اور 2 اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیلات کے لیے MLA بھیجے گئے اور ان کے جواب کا ابھی تک انتظار ہے۔ متعلقہ حکام کو یاد دہانی کے لیے خطوط بھی لکھے گئے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف کو سوال نامہ بھی بھیجا گیا۔ نیب نے بتایا کہ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے MLAs کا انتظار ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ بیرون ملک سے MLA کے جواب ملنے کا انتظار ہے۔ MLAs کے جواب ملنے پر کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تاثر زائل کرے کہ صرف منتخب نمائندوں کا احتساب ہوتا ہے۔ مشرف آرمڈ فورسز سے نہیں بلکہ چیف ایگزیکٹو اور پبلک آفس ہولڈر تھے، وہ سیاسی جماعت کے سربراہ اور سیاستدان ہیں، اس لیے پرویز مشرف کا کیس نیب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ نیب لوگوں کو جواب دہ ہے، ان کا اعتماد بحال کرے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ پرویز مشرف کے خلاف کب تک انکوائری مکمل ہو سکتی ہے۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ 1 مہینے تک ہم رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پرویز مشرف کی 29 جائیدادوں کی انکوائری جاری ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نیب کی تفتیش میں مداخلت نہیں کریں گے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار نے کہا کہ کوئی سیاستدان ہوتا تو GIT بن جاتی۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہاں سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 1 ماہ میں تفتیش مکمل کریں اور کیا کریں۔
समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि नैब की इंक्वायरी इतने साल क्यों ज़ेर इल्तवा रहती हैं। 3 साल हो गए एमएलए लिखे हुए और आप 3 साल से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बैरून मुल्क से क्या 3-3 साल लग जाते हैं एमएलए का जवाब आने में? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कई बार तो बैरून मुल्क से हमें जवाब दिया ही नहीं जाता। एमएलए के जवाब का इंतजार है। 1 माह तक जवाब मिलने की तवक्को है। परवेज मुशर्रफ की 29 प्रॉपर्टीज हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ के एक अकाउंट में $20 लाख हैं। हम सबूत भी दे चुके हैं। एमएलए का 40 साल जवाब ना आए तो क्या ये बैठे रहेंगे? दस्तयाब सबूत पर रेफरेंस दायर करें। एमएलए का जवाब आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस भी दायर हो सकते हैं। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में खुद एतराफ़ किया कि डॉलर्स के एवज शहरियों को फरोख्त किया। दरख्वास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने 2018 के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके पास परवेज मुशर्रफ के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं, मगर नैब कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब अदालत ने इस केस को नैब के लिए टेस्ट केस करार दे दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।